الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم بھائی جناب محمد جاوید صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع میاں والی، اسلاف کی نشانی جناب حضرت مولانا حسین احمد صاحب، حسین علی صاحب، ان کے خانوادے کے چشم و چراغ جناب میاں محمد زمان صاحب، میاں نعمان صاحب اور جناب قاری شیر محمد صاحب، ہمارے بھائی عبد الرحمن مرحوم سابق امیر ضلع کی نشانی جناب حبیب اللہ باہی صاحب، اور میرے محترم حاکم علی خان صاحب، عزیزم کا نام نہیں مجھے پتا، جناب رانا عزیز الرحمان صاحب، اور جناب ملک محمد اسلم صاحب، اور میرے سارے محترم بھائیوں دوستوں، اور آج کی اس مجلس کے روح رواں میرے بھتیجے، میرے عزیز، اور ہمارے لیے مستقبل کی بہت بڑی امید کہ اپنے ماں باپ کا جھنڈا اس مورچے پہ اٹھائیں گے اور اسی طرح دبدبے کے ساتھ ایک زندگی گزاریں گے، عزیزم عبد المالک صاحب۔ عزیزو، بڑی خوبصورت مجلس ہے، اور آپ نے جیسا ذکر ہو رہا تھا قاری شیر محمد صاحب کی حدیث مقبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنی ہے۔ یہ ذکر خیر ہے، اور یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ ذکر نصیب ہو جانا جس طرح وجبت والی آپ نے روایت سنی ہے، یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے انعام ہوتا ہے، اور زندگی لمحوں کا مجموعہ ہے نا، ہر لمحہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ ہم جو گفتگویں کرتے ہیں، ہم جو معاملے کرتے ہیں، ہم جو فیصلے کرتے ہیں، یہ ہر لمحہ ہمارا وزن کسی نہ کسی پلڑے میں پڑ رہا ہوتا ہے، اور پلڑے دو ہی، خیر کا پلڑا ہے اور شر کا پلڑا ہے۔ ہر لمحے رب بھی ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ ہاں، شارک سے قریب ہوں، دلوں میں بستا ہوں، سمیع ہوں، علیم ہوں، علیم بذات الصدور ہوں۔ تمہاری سوچیں میری گرفت میں، اور شیطان جو اس کا دشمن ہے اور جس کے بارے میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود خبر فرمائی ہے، کھلا دشمن ہے، خبردار رہنا، اس کو بھی بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا خون کی طرح جسم میں دوڑ جاتا ہے،
خیالات میں دخیل ہو جاتا ہے. لمحہ لمحہ عزیزو فیصلہ کن ہے. اور یہ موت کا تصور ہے نا، اور یہ موت کا ذکر ہے. عبد الخالق صاحب چلے گئے، مفتی غلام محمد بچر صاحب چلے گئے. ہم روزانہ کتنے جنازے پڑھتے ہیں، ہم کتنے دعائیاں مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. قبرستان مسلسل آباد ہو رہے ہیں. ہمارے چاروں طرف موت ایک زندہ حقیقت کی طرح ہمیں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے. نہ تم بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی. یقین نہیں. یار یہ تھوڑی سی ایکو کم کر. ہمیں یقین نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمیں یقین نہیں. جنازہ رکھا ہوتا ہے، جنازہ رکھا ہوتا ہے، قبر کھدی ہوئی ہوتی ہے. عبد الوہاب خان تشریف لائے ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. عزیزو کیسا منظر ہے، قبر کھدی ہوئی ہے اور ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. بڑی مختصر میں نے بات کرنی ہے. بھائی مٹی ڈال رہے ہیں، بیٹے مٹی ڈال رہے ہیں، سب کھڑے ہیں. کوئی روکنے پہ قادر نہیں ہے. بڑے بنتے تھے نا، انا ولا غیری کا نعرہ، گردنوں میں سریے، عہدہ فراٹے بھرتے انسان، کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے. اب پڑے ہو نا تو پنڈلی پنڈلی سے جڑ رہی ہے، اور کوئی اس جان کو روک کے دکھائے. یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. خود مٹی ڈال رہے ہیں قبر پہ، تختے لگاؤ. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ مشورے دے رہے ہوتے ہیں. یہ عہد نامہ بھی ضرور رکھنا ہے. پتہ نہیں آپ کے ہاں تو ایسی چیزیں شاید نہ ہوں، یہاں علماء کا ماشاءاللہ بڑا کام ہے، لیکن ہمارے علاقوں کے اندر یہ عہد نامہ ضرور رکھنا ہے. اچھا پھر ایک سلیب لاؤ اور اس کے اوپر کلمہ لکھنا ہے. اس کے اوپر کلمہ لکھنا ہے کہ گویا آگے چل کے بھی وہی 2 نمبری ہو جائے گی جو 2 نمبریاں ہم دنیا کے اندر جو ہیں وہ کرتے ہیں. کوئی روکنے پہ قادر نہیں ہے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ ابھی تھے، ابھی نہیں ہے. اچھا ہم روزانہ اس ماحول میں سے گزر رہے ہیں. خبر آتی ہے کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے. یار مجھے تو وہ ابھی ملے تھے، تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے. میں تو وہاں یونین کونسل کے دفتر میں وہاں تھا ان کے پاس. نہیں جی وہ فوت ہو گئے، وہی بیٹھے بیٹھے اٹیک ہوا ہے. یا ذرا فون تو کرو. میرے عزیزو یہ موت ہے. ہمیں یقین نہیں آتا. آپ کا حال مجھ سے اچھا ہو تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ نے اس موت کے تصور سے اور اپنی حاضری کے تصور سے 2 چیزیں ہیں. تم جو مرضی کر لو، تم جہاں مرضی پھر لو، تم نے ایک دن میری بارگاہ میں آنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فردہ بھی آنا ہے، اور تم نے مجتمع ہو کے مجمع کی شکل میں بھی میرے سامنے آنا ہے. اور پھر میں پوچھوں گا تم سے لمن الملک. تم نے ملکوں کو اپنا سمجھ لیا تھا نا، جس کو چاہتے تھے اٹھا لیتے تھے، جس کو چاہتے تھے بٹھا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے مسل دیتے تھے. تم نے کیا کیا ہے؟
آج بتاؤ ملک کس کا ہے؟ حالانکہ سمجھانے والوں نے بڑا بڑا سمجھایا ہے. کم و بیش 1,24,000 اس کائنات کے سب سے بہترین نفوس قدسیہ میرے اللہ نے بھیجے. پانی میں اندر انگلی ڈبوئی اور ایسے اٹھائی. میرے ساتھیوں، یہ جو پانی میری انگلی کو لگا ہے اور جو پانی دریاؤں اور سمندروں میں کھڑا ہے، اس پانی کو اس پانی سے کوئی نسبت ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کوئی پانی ہے جو انگلی کو لگا ہے؟ اور کہاں دریاؤں اور سمندروں کا پانی؟ فرمایا پھر سمجھ جاؤ اس دنیا کو اس دنیا سے اتنی نسبت بھی نہیں ہے جو اس پانی کو دریاؤں اور سمندروں کے پانی سے. شیر محمد صاحب جہاں یہ مثال دے کے قیامت تک کے لیے اللہ کا نبی سمجھا رہا ہو، وہاں ڈاکے پڑے، وہاں مال لوٹے جائے، وہاں جعلی رجسٹریاں ہوں، وہاں لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے جان، لوگوں کے مال اپنے ہی کلمہ گو لوٹ رہے ہوں. معاشرہ صاف ہو گیا. جس معاشرے میں یہ تصور دیا، اس معاشرے نے اس تصور کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ہلکے پھلکے ہو گئے. اور یہ موت کا تصور معاشرے کو اسی طرح اجلا کر دیتا ہے جس طرح صابن کپڑے میں سے گندگی نکال کے اور اس کو صاف ستھرا کر کے پھیلا دیتا ہے. کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ عبد الخالق صاحب اللہ کے پاس چلے گئے. مفتی ہمارے جناب محترم غلام محمد صاحب، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. مجھ سے عمر میں بڑی شفقت کرتے تھے، بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. میں میاں والی کی جیل میں رہا واجپائی کے زمانے میں. ان کی شفقتیں، محبتیں بہت ناقابل فراموش. وہ مر گئے؟ نہیں مرے. کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ مومن کو موت کا نیا تصور دیا ہے. انبیاء نے مومن کی زندگیوں کا رخ بدلا ہے. میں تو سمندر میں اتر جاؤں گا. میں تو ایک اگلی زندگی میں، غافل جسے سمجھے ہیں اختتام زندگی ہے، شام زندگی، صبح دوام زندگی. اس کو سمجھ جاؤ میرے عزیزو. خلود ہے. اگر عذاب ہے تو بھی خلود، اور اگر رحمتیں ہیں تو بھی خلود. خالدین فیہا، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. لیکن میرے عزیزو مسئلہ یقین کا ہے. قبرستان پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، جنازے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، فاتحہ کی مجلسیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں. نہ تم بدلے نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. آج لوگوں کے اندر یہ بات بڑی عام ہے کہ حالات کیسے تبدیل ہوں گے، زمانہ کیسے تبدیل ہوگا. پاکستان میں دن بدن خرابی اور برائی میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے موت کے تصور سے سارے علاج کر دیے. 13 سال میرے نبی کی مدنی زندگی ہے اور 23 سال کل زندگی ہے. 23 سال نبوت کی. 23 سال میں یہ موت کا تصور، رب کی وحدانیت کا تصور، اس کے حاضر ناظر ہونے کا تصور، اس کے انسانی وجود کے اوپر لمحہ بلمحہ نگران ہونے کا تصور. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا.
دو بنیادی تصورات ہیں. ہم جی امریکہ سے لوگوں کو بلا رہے ہیں, ہم برطانیہ سے لوگوں کو بلا رہے ہیں, اقوام متحدہ کا نیشنل ایکشن پروگرام آ رہا ہے, کور کمانڈر کانفرنس شروع ہو گئی ہے جی, قومی سلامتی کمیٹی. سلامتی کا راستہ ایک ہی ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, فلاح کا راستہ ہے. کہا تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ بڑا رحمان ہے, اللہ بڑا رحیم ہے, اور دیکھو تمہاری چابی گم ہو جاتی ہے نا, اور تم کتنے پریشان ہوتے ہو, تو اللہ کو تمہارے اوپر پیار آتا ہے, اللہ کو تمہارے اوپر پیار آتا ہے. اور دیکھو تمہارا ایک بال سفید ہو جاتا ہے نا, تو تمہارے اللہ کو تمہارے اوپر حیا آتی ہے, حیا آتی ہے. اور دیکھو تم ہاتھ اٹھاتے ہو نا, تو اللہ کو شرم آتی ہے. میں احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, اللہ کو شرم آتی ہے. میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں؟ نہیں, وہ خالی ہاتھ نہیں تمہیں لوٹاتا. اور تم چل کے آتے ہو نا, تو وہ تو دوڑ کے آتا ہے. لیکن مسئلہ ہمارا ہے میرے عزیزو. پھر ایک دن تو سمجھیں گے, جب تفت الساق بالساق, جب یہ پنڈلی پنڈلی سے جڑے گی, تب سمجھے گا کیا فائدہ ہے. آج اگر یہ بات سمجھ آ جائے, جرنیلوں کو آ جائے, ججوں کو آ جائے, سیاستدانوں کو آ جائے, دنیا کی بگڑی بدل جائے گی, سنور جائے گی, تقدیر سنور جائے گی. کوئی اور تصور نہیں ہے, ایک ہی تصور ہے, اور وہ کلمے کا تصور ہے, وہ خدا کا وحدہ لا شریک کا تصور ہے, وہ اس کے سامنے حاضری کا تصور ہے, وہ قبر کے بے لاگ احتساب کا تصور ہے. ایک ہی تصور ہے, ایک ہی چیز ہے. ان عقیدوں کو پالنا ہے, ان کو پالنا ہے, ان کی پریکٹس کرنی ہے میرے عزیزو, ان کی پریکٹس کرنی ہے. اور صحابہ کو پریکٹس کروائی ہے. ہر چیز کو فنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, فنا ہے. لیکن جسے میرا رب رکھنا چاہے, قرآن کے بہت سے مقامات اس کے اوپر دلیل ہیں. زلزلہ ہلا مارے گا, یوم یکون الناس کالفراش وتکون الجبال کالعہن المنفوش. زلزلے, دل بیٹھ جائیں گے, لیکن وہاں بھی یہ ہے, اللہ جس کو سکون دے گا وہ سکون سے کھڑا ہوگا. توجہ ہے, ایک دلیرانہ زندگی ہے. جو اس تصور سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں, وہ روز مرتے ہیں, وہ روز جیتے ہیں. وہ خوف کی زندگی گزارتے ہیں, وہ ایف آئی اے کے دباؤ میں رہتے ہیں, وہ ایجنسیوں کے دباؤ میں رہتے ہیں کہ ان کے یہ گناہ ان کو دبا لیتے ہیں. لیکن ہزار خوف ہو, لیکن زباں ہو دل کی رفیق, رہا ہے یہی ازل سے کلندروں کا طریق. ایمان ایک دلیرانہ زندگی کی طرف انسان کو آگے بڑھاتا ہے. دلیرانہ, زبان پہ سچ جاری ہوتا ہے, ہر لمحے سچ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم, پڑھو سارے, وانتم. میرے سامنے ایسے نہ آنا کہ تیرے اوپر غیروں کے دھبے لگے ہوں, تیرے اوپر شرک کے دھبے لگے ہوں, تیرے اوپر بتوں کے خوف کے دھبے لگے ہوں, تم مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہو کے مجھے بھول جائے. ایسے میرے سامنے نہ آنا. مسلم ہو پکے, میری ماننے والے, دنیا کی حقیقتوں پہ غور کرنے والے. عزیزو, ایک آدمی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا ہو اور ٹوکری لے کے بیٹھا ہو, اور آپ وہاں سے گزریں اور آپ پوچھیں, حضرت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو کہا جی یہ آم اس پہ لگے ہیں
آموں کو توڑنے کے لیے بیٹھا ہوں. برگد کے درخت پہ آم، شہتوت کے درخت پہ آڑو. آپ کو اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا ذرا، اس کی ذہنی حالت پہ شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور چند لمحوں کی زندگی اور منصوبے 100 برس کے، تو پھر اس کو دانا سمجھتے ہیں، پھر اس کو دانا سمجھتے ہیں. اللہ نماز کو معراج کہتا ہے، یعنی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک یہ ہدایت پہنچی ہے. میں معراج کرتا ہی نہیں، مجھے معراج کا شوق ہی نہیں. میں جو ہوا سر بسجدہ کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اچھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور میرے سارے عمل میں یہ مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرا سجدے سے سر کیسے اٹھتا ہے جب مجھے پتا ہے کہ رب سب سے زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہے، اور مجھے تو قربت چاہیے. کیا چاہیے؟ جو مالک ہے، وہ جو مختار ہے، اور مختار کل ہے، اور ہر چیز پہ قادر ہے، میں اس کے آگے سجدہ ریز ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، میرا دل تو ہے صنم آشنا، مجھے کیا ملے گا نماز میں؟ عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ مسئلہ یقین کا ہے. انبیاء نے یہی درس دیا ہے. پہلا لازمی، آخری، اختتامی درس، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے، منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو. میں نے جی ماشاءاللہ اس مہینے میں نے 10 قرآن مکمل فرمائے، تلاوت کی ہے، بڑا اچھا کیا ہے. یقین کتنا آیا ہے؟ 50 کیے ہیں، یقین کتنا آیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے قصہ پڑھا ہے نا، کیسے بکھرا ہوا ہے؟ پورے قرآن میں آسمان کے تاروں کی طرح بکھرا ہوا ہے یہ قصہ. اور یقین دیکھا ہے میرے ابراہیم کا؟ جبرائیل آئے ہیں، آگ میں گرا دیا گیا ہے، کہا حضور میرے لیے کوئی حکم؟ جبرائیل، جو میرے ساتھ بیت رہی ہے، کیا میرے رب کو اس کی خبر ہے؟ اور روح لمحے لمحے کی خبر ہے. اچھا تو پھر مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ یقین محکم عمل پہ یقین ہے. حضرت موسیٰ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. کتنی تلاوت ہوتی ہے سورہ بقرہ کی. ہمیں یقین نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات اللہ کی مدد سے بدلیں گے. نہ ممبر والوں کو یقین ہے، نہ پنڈی والوں کو یقین ہے، نہ سیاستدانوں کو یقین ہے. کون بدلے گا؟ یہ سارے بیک زبان ہیں کہ امریکہ بدلے گا، یہ بیک زبان ہے کہ چائنا بدلے گا، یہ بیک زبان ہے کہ دولت سے میرے حالات بدلیں گے. اس لیے یہ دولت لوٹنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. اور میرا اللہ، مجھے ذرا بتاؤ، میرا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ یہ میرے نبی نے جوڑا، یہ کلمے کی بنیاد پہ جوڑا، اور میرے اور بلال کے درمیان فاصلہ تقریباً 14.5 صدیوں کا ہے. اور جاؤ وہاں بچھرا کی گلیوں میں جا کے بچوں سے پوچھو کہ بلال حبشی کو جانتے ہو؟ یہ میرے رب کا معجزہ ہے. لوگوں کو دادا کا نام نہیں آتا، لوگوں کو پردادا کا نام نہیں آتا. میں آپ میں سے پوچھوں بتاؤ پردادا کا نام بتاؤ، 50% لوگوں کو نہیں آئے گا. اور اگر میں پردادا کے باپ کا نام پوچھ لوں تو 10% لوگوں کو بھی نہیں آئے گا. لیکن میرا بلال، یہ رب بقا دیتا ہے.
اس لیے کہ اس ذکر بقا کے اندر پوری انسانیت کی بقا ہے. ایک بندے کا تزکیہ، ایک دکان کا تزکیہ، ایک بندے کا تزکیہ، ایک تھانے کا تزکیہ، ایک بندے کا تزکیہ، جرنیلی کا تزکیہ، حکومت کا تزکیہ، پھر لوگوں کو سکھ آتا ہے. پھر عمر جیسے حکمران ملتے ہیں، خود اپنے کندھوں پہ سامان رکھ کے بڑھیا کے گھر پہنچا رہے ہیں، اور ملازم کہتا ہے حضور مجھے حکم دے میں پہنچاؤں گا. اچھا تو رب کے ہاتھ تو نے پیش ہونا ہے. جب ہم خود خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کو اپنا امام بنا کے، اپنا ساتھی سانجی بنا کے انہیں احل المشکلات سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ہماری بگڑی بنائے گا، عمران ہماری بگڑی بنائے گا، زرداری ہماری بگڑی بنائے گا، تو کہا بگڑی کیا بنے گی؟ تمہاری سوریاں میں بھی بگڑ جائیں گی. اللہ پہ یقین، اور موت اس کا ذریعہ ہے. میرا اللہ بگڑی بنائے گا. آج ہمارا یہ ٹی وی، ہمارا یہ ریڈیو، ہمارے حکمران سارے کے سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اللہ کے نبی کے ہاں جاتے ہیں. ہمارے جرنیل سب حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں. مسئلہ یقین کیا میرے عزیزو؟ نہ ہمیں یقین ہے نہ ان کو یقین ہے. لیکن جب تفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق کا دن آئے گا، پھر یقین کا کیا فائدہ ہے؟ جماعت اسلامی کی صرف یہی دعوت ہے. آپ مکتبہ دیوبند سے ہیں، آپ مکتبہ بریلی سے ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کسی بھی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف نہیں ہے کہ یہاں ہاتھ باندھنا ہے یا یہاں ہاتھ باندھنا ہے. دونوں میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. نہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے سرہ کے اوپر، اور نہ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے. چاروں ائمہ کے درمیان تعصب نہیں تھا. کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ سینکڑوں سالوں کے سفر میں چاروں ائمہ اور ائمہ مجتہدین ان کے ساتھ، ان کے جو شاگرد تھے، ان کے درمیان کوئی تعصب تھا؟ یہ تعصب انگریز نے پیدا کیا ہمارے درمیان. ہماری مسجدیں تقسیم ہو گئی ہیں. یقین کیا پیدا ہوگا؟ یہ میری مسجد نہیں ہے، یہ میری اذان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بالکل الٹ ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ اونچی اور نیچی پڑھنے کے مسئلے آج کے نہیں ہیں. سورہ الملک پہلا رکوع وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یہ مسئلے پرانے ہیں، اور اللہ پاک تربیت بھی فرما رہے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ، آپ سارے حافظ ہو، پڑھو تو صحیح نا، عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور آگے کیا بات فرمائی؟ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر اونچی پڑھ کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماشاءاللہ آؤ. ہم اگر نیچی پڑھ رہے ہیں تو یقین کرو کہ ہم پڑھ رہے ہیں. تمہیں بیچ میں تھانے دار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اس امت کو ایک کریں، اور وہ ایک صرف کلمے پہ اور قرآن پہ ہو سکتے ہیں ہم. یہ پوری زندگی اسی طریقے سے حاجی غلام محمد مرحوم کی گزری ہے، جناب عبد الخالق کی گزری ہے، پوری زندگی گزری ہے. کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. مسجد اللہ کا گھر ہے نا، ٹھیک ہے، مجھے یقین نہیں وہاں اللہ ہے. بولو سارے، اللہ ہے. مجھے یقین ہے کہ فلاں مزار پہ اللہ ہے. میں پورے اہتمام سے جاتا ہوں، چلا کرتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لیکن کوئی مائی کا لال بتائے کہ وہ 1 بجے نہیں، وہ 11 بجے مسجد بیٹھا ہو، وہ رات کے 2 بجے اٹھ کے مسجد گیا ہو، اس کے بچوں کو بخار ہے، وہ دوڑ کے سجدہ ریز ہو گیا ہو، کوئی ایک نمونہ بھی نہیں ملتا. لیکن وہاں کا مجھے یقین ہے وہ بزرگ ہوں گے. میرا مراد کسی کی نفی نہیں ہے، میرا موضوع عقیدہ ہے، میرا وہ عقیدہ ہے. وہاں لوگوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں، وہاں وہ جا کے چلے کرتے ہیں،
ان چلوں کا تو کوئی سند نہیں ہے، اعتکاف کی سند ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کے علاوہ اعتکاف کی نیت کریں اور مسجد میں بیٹھیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو وضو کے پانی کو متبرک سمجھے اور وہیں پی لے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا؟ شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے، مالک تو وہ ہے۔ یہ تصور جو عقیدہ توحید ہے، اسی میں انسانوں کے سارے جملہ مسائل کا حل ہے۔ اس کی زبان پہ پہرا، اس کی آنکھوں پہ پہرا، اس کے اعمال پہ پہرا، اور وہ پہرا ایسا جو ہر چیز کو سدھار دے گا۔ جب تصور ہو کہ ماں کی خدمت میں کھڑا ہوں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور کتنے تھوڑے سے پیسے تھے، میں نے بچی کی فیس نہیں دی، میری ماں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، میں نے ماں کے کپڑے سلوائے ہیں، میں نے بھائی کی بچی کے ہاتھ پیلے کیے ہیں، میں نے دکاندار کو سستا سودا کی تلقین کر کے سستا سودا فلاں کو دلوایا ہے۔ ایسا مزہ ایمان کا آتا ہے جس کو ایمان کی حلاوت کہتے ہیں، اور وہ اسی موت کے تصور سے شروع ہوتا ہے۔ آؤ میرے عزیزو، عبدالخالق صاحب کو تحفہ بھیجیں۔ عصر کی نماز کا وقت بالکل سر پہ آ گیا ہے، اور میں بھی آخری بات کر رہا ہوں۔ عبدالخالق صاحب کو تحفہ بھیجنا چاہتے ہو؟ بولو نا زور سے۔ ماشاءاللہ، سب کا ارادہ ہے۔ تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ذکر بھی تحفہ ہے، یہ سب تحفے ہیں، لیکن سب سے بڑا تحفہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں یقین عطا فرما، ہمیں محکم ایمان عطا فرما، ہمیں اپنا تصور دے دے، تو ہمارے رگ رگ میں آ جائے، تو ہمارے سجدے سجدے میں آ جائے، تو ہماری گفتار میں آ جائے، تو ہمارے کردار میں آ جائے، اور تو ہمارے ہمیں ساتھ چلتا ہم محسوس کر لیں۔ وہ ہوا ماں، عربی دان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ وہ ہوا ماں، مجھے یقین آ جائے، مجھے یقین آ جائے۔ آج ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے۔ میں کسی مسلک کے آڑ لے کر ایک دوسرے کی نفی نہیں کروں گا، میں برادری ازم کے چکر میں ایک دوسرے کی نفی نہیں کروں گا۔ میں تیرا ہوں اور تیرے بندوں کا ہوں، میں حق کا ہوں، جہاں حق ہوگا وہاں میں ہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یہ تاکیدی حکم ہے، اختیاری نہیں ہے۔ تجھے کیا پڑی ہے پرائی، تو اپنی نبیڑ نہیں، کھڑے ہو جاؤ ڈٹ کے، جہاں حق کا کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء للہ، پولیس سے نہ ڈرنا۔ میاں نعمان صاحب فرمایا پولیس سے یہ کوئی خوف نہ آئے، شہداء للہ، مجھے گولی لگ جائے گی تو کیا ہوگا، مرنا تو ہے ایک دن، شہید ہو جاؤ گے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ دیکھو میرے اللہ نے کیسے راستہ صاف کیا ہے۔ بس میرے عزیزو، توبہ کرنی ہے۔ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی گزاریں گے۔ آواز آنی چاہیے آپ کی طرف سے، انشاءاللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزاریں گے، صحابہ کو ماڈل بنائیں گے، تابعین کو ماڈل بنائیں گے، تبع تابعین کو ماڈل بنائیں گے، ائمہ مجتہدین کو ماڈل بنائیں گے، تیرے دین پہ چلیں گے، بازار میں بھی، مکتب میں بھی، عدالت میں بھی، سیاست میں بھی۔ سیاست ہی تیرے دین کے نفاذ کا ذریعہ ہے۔ حکمراں تو ہے، جو تیرے تابع ہے اسی کو حکمراں مانیں گے۔ بس میرے عزیزو، یہ توبہ ہمارے ان پیاروں کے لیے بہت بڑا انشاءاللہ تحفہ ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں بندوں نے توبہ کی ہے، پکی توبہ کی ہے، اور آپ یقین کر کے اٹھیں، یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ مجھے یقین نہیں ہے میں نے لاہور پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، آپ کو بھی یہی یقین ہے، پتہ نہیں گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، لیکن میرا رب اتنا کریم ہے
کہ بندے ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادے پہ عمل کا سارا اجر لکھ دیتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر 700 گنا تک اس کو بڑھا سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 700 گنا کے بعد بھی کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ بس توبہ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس عزیز عبد المالک کو ان کے مورچے پہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اسے بصیرت عطا فرمائے، زور سے کہیں اللہ عبد المالک کو بصیرت عطا فرمائے، بصارت عطا فرمائے، اسے قرآن کا قاری بنائے، عالم بنائے، اور یہ جستجو کرے اور یہ اپنے دادا کے نقش قدم پہ چل کے اس عمر میں دین کی تعلیم شروع کرے۔ میں نے ان کو منصورہ کی جامعہ میں طالب علم کی طرح چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، 3 سال تک میں نے ان کو دیکھا ہے، اور انہوں نے علوم پڑھے۔ اللہ عبد المالک کو بھی اسی طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔